بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور فحش گوئی سے محفوظ رہا اور نہ ہی کوئی اور گناہ کیا تو حج سے اس طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ حج کے لغوی معنی ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اصطلاح شریعت میں حج مخصوص اوقات میں خاص طریقوں سے ضروری عبادات اور مناسک کی بجا آوری کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور میدان عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حج کی فرضیت قرآن کریم، حدیث شریف اور اجماع امت سے اسی طرح ثابت ہے جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ اس لیے جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست اور رشتہ دار اور مال و دولت سے محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن اور اہل و عیال سے بھی دوری سہنا پڑتی ہے اور مال و دولت بھی خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت ہی رغبت دلائی ہے، انسان کو کعبہ معظمہ کے حج و زیارات پر ابھارا۔ سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عمدۃ الباری میں ہے کہ اس حدیث میں رفثہ اور فسقہ کے الفاظ ہیں۔ رفثہ کے معنی ہیں جماع کرنا اور جماع سے متعلق باتیں کرنا، اور فسقہ کے معنی ہیں اللہ کے حکم کو ترک کرنا اور راہ حق سے منحرف ہونا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جو اس طرح حج کرے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کا ظاہر معنی یہ ہیں کہ اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے اور گناہوں سے بری ہونے میں وہ اس حال میں مشابہ ہوگا جب وہ اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ دعائے رب کریم ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔